یہاں ایک بات صرف یاد رکھیں، عبادت مقدم ہے 3 وجہوں سے۔ ایک تو عبادت کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، وہ خالق مالک اور محسن ہے۔ دوسرا یہ کہ عبادت بندوں پر فرض ہے، الفرض کالقرض۔ اور تیسرا یہ کہ عبادت ذریعہ تقرب ہے۔ آپ جب کسی کو راضی کرتے ہیں، اس کے پاس آتے جاتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ احسانات کرتے ہیں، ان کی بڑائی بزرگی بجا لاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں میری یہ مشکل ہے، اس کے حل کرنے میں آپ میری مدد کروائیں۔ یا کم کسی کے گھر میں جا کے آپ نہیں کہہ سکتے، وہ کہیں گے جاؤ میں نہیں کر سکتا۔ آپ موقع محل حالات احوال دیکھ کر ایسی اچھی گڑی نکالتے ہیں جس میں وہ خوشی سے آپ کی مدد کریں۔ تو عبادت مقدم ہے اور استعانت اس کا فرع ہے۔ اب دیکھو جو بدعتی بزرگان دین مرحومین سے امداد مانگتے ہیں تو پہلے ان کی عبادت کرتے ہیں، قبروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں، قبروں پہ گنبدیں بناتے ہیں، ان کے نام کی نیاز نظر وغیرہ کرتے ہیں۔ بعض دن ان کے مقرر کیے کہ جی یہ ان کا عرس ہے، اس دن وہ دنیا میں تشریف لائے تھے، یا اس دن وہ فوت ہوئے ہیں، لہذا ہم جب اس طرح ان کا دن منائیں گے، لنگر دیں گے، نفل پڑھیں گے، ان کے فضائل بنا کے پر تقریر کریں گے، وہ خوش ہو جائیں گے اور خوش ہو کر کے ہماری مشکل حل کریں گے۔ تو جو طریقہ اللہ تعالیٰ کے پوجنے کا سورۃ فاتحہ میں ہے، بدعتیوں نے وہی طریقہ مخلوق کے لیے استعمال کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ گویا کہ اعتقاد سو کی وجہ سے، غلط عقیدے کی وجہ سے قرآن فہم بھی ان سے سلب ہو چکا ہے۔ یہ نہیں فرمایا نعبدک و نستعین ہوگا، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد مانگ، فرمایا ایاک نعبد، خاص آپ ہی کی عبادت کریں گے، وہ ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگیں۔ آپ کے علاوہ نہ کوئی معبود ہے اور آپ کے علاوہ نہ کوئی مستعان ہے۔ کیونکہ یہ مسئلہ توحید کے سامنے روح کا درجہ رکھتا ہے، اور اس پر ہم پورے قرآن میں مختلف زاویوں سے کلام کریں گے۔ اس واسطے اس وقت اس پر مزید بات نہیں کریں گے، صرف علماء اور طلباء کی اطلاع کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ خواجہ عبید اللہ احرار ایک بزرگ گزرے ہیں، مشہور ہے کہ ان کے پاس احادیث کا ذخیرہ امام بخاری سے زیادہ ہے۔ امام بخاری کے پاس کل احادیث 6 لاکھ تھی اور خواجہ عبید اللہ احرار کے پاس 9 لاکھ تھی۔ خواجہ عبید اللہ احرار نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر لکھی ہے، اس کا نام ہے منازل السائرین کی تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ منازل السائرین کی تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین کس پائے کی کتاب تھی؟ اندازہ اس سے لگا لو، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا شاگرد حافظ ابن قیم نے اس کی شرح لکھی اور اس کا نام رکھا ہے مدارک السالکین فی شرح منازل السائرین بتفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا عظیم مقام ہے! ہر نماز میں آپ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، الحمدللہ۔ خداوند تعالیٰ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ باہر ہمارا عقیدہ اور عمل ہے اس کے مطابق ہے۔ ممکن ہے مبتدئین بھی نماز یہ پڑھتے ہو، لیکن وہ جیسے طوطے کو سکھایا گیا تھا نا کہ طوطے کہیں بلی تجھے نہ کھائے، اتفاق سے بلی ہے اس کے ناک میں رہتی ہے، کسی بلی نے اس کو پکڑ لیا اور اس دوران بھی وہ نعرہ لگا رہا تھا کہ طوطی بشو دی طوطے کہیں بلی آپ کو نہ کھایا۔ جب بشوف لگے گرفتار اور روانہ ہو بشو سے چلو آلے ایسا در پسے آئی نئے طوطے سے فتح داشتہ، ہر کے استاد ہمارا گفت بیان نہیں کرا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنا، یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ بخاری شریف میں ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، رات کو میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک سرکش جن آیا اور میری طرف شعلہ پھینکنے لگا، آگ کا ٹکڑا۔ حضرت فرماتے میں نے اس کو گرفتار کر پکڑ لیا، لیکن حضرت کا جملہ کیا عجیب ہے، آپ کہتے ہیں فَأَمْكَنَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ، دونے والوں کو کیا جملہ تھا، میں نے توحید یہ نہیں فرمایا میں نے پکڑا، یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے مجبوراً کہنا پڑتا ہے، لیکن ایک جگہ بھی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے قدرت دی پکڑنے کی، فَأَمْكَنَنِيَ اللَّهُ۔ یہ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ موحدین کے منہ وہ بھی لال و جواہر پھینکتے ہیں، ان سے بھی ایسے جملے نہیں نکلیں گے جو اللہ کی عظمت کے خلاف۔ عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ، ابو رافع تاجر و اہل شام، حضرت کے حکم پر اس کو قتل کرنے گئے تھے، اور بڑا طویل واقعہ ہے، 1.5 صفحے میں بخاری شریف مغازی میں، بڑی مشکلوں سے اوپر چڑھے مکان میں، سیڑھیوں سے گرے بھی، ٹانگ بھی ٹوٹ گئی، لیکن کام کر گئے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی یا آپ کو اطلاع بھیجی تو ان کو کہا قتل اللہ عدوک، اللہ تعالیٰ نے حضرت آپ کے دشمن کو قتل کر، یہ نہیں بولنا کہ میں نے قتل کیا، حضرت نے بھیجا تو دعا کی تھی۔ لیکن صحابی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اتنی بڑی قدرت، اتنا بڑا کارنامہ مخلوق کہاں کر سکتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لا الہ الا اللہ۔ امید ہے ان باتوں سے آپ کا ذہن اور دل و دماغ روشن ہو جائے گا اور آپ توحید کی لذت و حلاوت پائیں گے انشاءاللہ۔